ریمیڈیگس والا کیس آپ کو پتا ہے. پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایک وقت میں دنیا کی تقریباً 25 سے 30 ایجنسیز کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. انٹیلیجنس کی دنیا ایسی ہے صاحب کہ اس میں اگر آپ 1000 دشمن کے وار ناکام بناتے تو اس کا تو ذکر نہیں ہوتا، لیکن کہیں چھوٹا سا بارو کا کامیاب ہو جائے تو وہ ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بہت بچتا ہے. لیکن پبلک اوپینین کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی کیا جاتا ہے، تھرو الیکٹرانک میڈیا کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کیا جاتا ہے. ایسی ایک پراپر کمپین چلائی جاتی ہے. جو ہمسایہ ملکوں سے لوگ آ کے یہاں آپریٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے پکڑا ہے، جو لوگ ان کو سروسز فراہم کرتے ہیں ان کو بھی پکڑا ہے. گلبشن یا اس سے پہلے جو لوگ پکڑے گئے تھے سربجیت سنگھ آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو پنجاب میں آپریٹ کر رہا تھا. یہ ابھی نندن صاحب جس عظیمت کے ساتھ اپنے ملک میں گیا اور جو شرمندگی ان کو ہوئی وہ ابھی تک اس کو بھول نہیں پائے. تو اس پر بالا کوٹ میں جو ڈرامہ کیا وہ انٹرنیشنل آبزرور نے دیکھا، تمام ڈپلومیٹس نے، ملٹری نے، سول نے دیکھا کہ آل اے بلاف. یہ گلبشن ان کو بہت بڑی شرمندگی ہے جس کو وہ لینے سے اون اپ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال، اس کے علاوہ خطے کی اور ریجنل جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر سلیم قمر بٹ صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر، تھینک یو. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک خبر آئی کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کی کچھ سائٹس کے اوپر سائبر اٹیک ہوا جس میں کچھ ویب سائٹس بھی تھیں، اس کے علاوہ کچھ محکموں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور کچھ جو امپورٹنٹ شخصیات تھیں ان کے موبائل فونز وغیرہ کو بھی ٹیپ کرنے کی کوشش کی گئی جسے پاکستان کی ایجنسیوں نے کاؤنٹر کیا. تو یہ کتنی یونیک چیز ہے سر؟ یہ کوئی ابھی حال میں شروع ہوئی کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے؟ اس لیے کہ آبویسلی آپ مختلف پوسٹوں پہ رہے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تھینک یو سر، آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ موجودہ حالات آپ جانتے ہیں کہ کافی ہائی ٹرپ ہیں اور انڈیا اور اس کی ایجنسیز جو ہیں کافی شرمندگی اور ہزیمت کا شکار ہے. بیکاز آپ کو پتا ہے انٹیلیجنس فیلیور جو انڈیا کا ہوا ورسز چائنا، they failure to predict Chinese action and along the line of action control. تو اس حزیبت کو مٹانے کے لیے ایک وہ عجیب عجیب سی حرکتیں آج کل کر رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ سٹیزنس کو پہلے بھی مارتے تھے، اب زیادہ مار رہے ہیں. یہ ایک اور اسپیکٹرم آف وارفیئر ہے جس کو سائبر وارفیئر کہتے ہیں. یہ بھی اوور آل وارفیئر کا حصہ ہوتا ہے اور یہ کافی عرصے سے جاری و ساری ہے. یہ ایک نئی اٹیمپٹ تھی، ایک نیا بیل ویئر تھا جو انہوں نے انفلٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ٹارگیٹ جو تھے ان کا ٹارگیٹ آڈینس جو تھا وہ فوجی افسران تھے، سینئر صاحبان تھے، مختلف ہماری سینسٹیو سائٹس تھیں. لیکن اس کو بڑی کامیابی سے ہماری کنسرن ایجنسیز نے ناکام بنایا جو کاؤنٹر سائبر وارفیئر کا ہمارا شعبہ ہے. اور اس کو دنیا کو بتانا ضروری تھا، وہ بتا دیا گیا. اور خوشخبری یہ ہے کہ انڈین اٹیمپٹ پاکستان کے اندر بیرونی ایجنسیوں کا کردار ہے، اس حوالے سے ہم لوگ خبریں سنتے رہتے ہیں. تو یہ کردار کس حد تک ہے سر؟ اور کیا حالیہ عرصے میں جب سے آبویسلی افغانستان کے اندر نیٹو کی فورسز آ کے بیٹھیں، دنیا بھر کی توجہ یہاں پہ ہوئی، آبویسلی جب فورسز آئیں گی ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو انٹیلیجنس کے نیٹ ورک ہیں وہ بھی اس ریجن میں آئے، تو پاکستان کے اندر جو دیگر ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کا کردار ہے وہ کیا بڑا ہے حالیہ سالوں میں؟ اچھا صاحب، انٹیلیجنس کی جو دنیا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب کہیں ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں اور ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں چونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو تھے وہ ایک وقت تھا جب تقریباً 50 اتحادی ایک وقت میں موجود تھے اور تقریباً 2 لاکھ نیٹو اینڈ ادر الائڈ فورسز یہاں پہ موجود تھیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہر ہے جب فوجی آتے ہیں تو اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریپرزینٹیو بھی ہوتے ہیں تو وہ ظاہر اپنے لوگوں کی سپورٹ کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں. تو پچھلے تقریباً 20 سال 2001 سے لے کر بھی 2020 تک آپ 19 سال میں یہ آپریشن جتنے ملک یہاں سے ان کی ایجنسیاں کر رہی تھی نہ صرف افغانستان میں بلکہ ہمسایہ ملکوں میں تھی. اور بیسیکلی وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو ان کو ہارٹ کرتی ہیں یا ہرٹ کرتی ہیں، تو وہ ان کا ٹارگٹ تھا. لیکن اسی گار میں آپ جو پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان کے اندر جو سسپیکٹڈ تھے گروپس تھے یا لوگ تھے ان کو انہوں نے ہومن کیا. ریمیڈیگس والا کیس آپ کو پتا ہے کہ وہ لاہور جو پرچی میں کیا کرتا تھا، ہی واز آن سنیچنگ آپریشن اور وہ پکڑا گیا وہاں پر.
وہ بلیک واٹر سے زی سے اس کا تعلق تھا جو ایک پرائیویٹ ایجنسی تھی ورکنگ فور CIA. لائف وائز میں یہ بھی کہتا چلوں کہ امریکہ چونکہ ایز اے لیڈر افغانستان میں آیا تھا تو امریکہ کے جو اتحادی تھے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ایک اپنا نیٹ ورک ہے CIA کے ساتھ وہ مل کے ایک ان کا کور رنگ ہے جس کے اندر 4 سے 5 ملک ہیں پھر ایک اس سے بڑا گروپ ہے جس کے اندر 10 ملک ہیں تو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ان کا جو اپنا میکنزم ہے تو اینی بٹ آف پیس آف انفارمیشن اور انٹیلیجنس دیٹ ٹوگیدر تو وہ اس کو لیٹرلی ہاریزونٹلی اپنے لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں اور CIA کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہ کامن انٹیلیجنس جو پریپیئر کرتے ہیں اس پہ پھر کامن آپریشن بھی کیے جاتے ہیں. یہ تو ملٹری ڈومین کی بات ہے لیکن پاکستان کے اندر سیبوٹاج ایکٹیویٹیز یا سبورجن ایکٹیویٹیز جو ایجنسیز کرتی ہیں وہ یہاں ظاہر میں کھل کے آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایک وقت میں دنیا کی تقریباً 25 سے 30 ایجنسیز کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھی اور ہم نے کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو ان کے ٹارگیٹس کیا تھے میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا. کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک گارڈ تھا اس کو انہوں نے یوز کیا لیکن ہمارے ملک میں انہوں نے جو سب نیشنلسٹ تھے ان پہ بھی کام کیا. انہوں نے ہمارے ہاں لوگوں کو خرید و فروخت کیا کر کام بھی کیا اپنے مولز بنا کے ہمارے ملک میں چھوڑے اور اوور آل جو سچویشن تھی جو ہاسٹائل ایجنسی تھی ساری ایجنسی جو ہوتی ہیں آپ کے ملک میں وہ ساری ہاسٹائل نہیں ہوتی آپ سے کولیبریٹ بھی کرتی ہیں آپ سے کوآپریٹ بھی کرتی ہیں لیکن جو ہاسٹائل ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اور جب وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے. لیکن انٹیلیجنس کی دنیا ایسی ہے صاحب کہ اس میں اگر آپ 1000 دشمن کے وار ناکام بناتے تو اس کا تو ذکر نہیں ہوتا لیکن کہیں چھوٹا سا وار ان کا کامیاب ہو جائے تو وہ ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بہت بچتا ہے تو ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن میں بڑے وثوق سے اور بڑے اعتماد سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ایجنسیز نے دشمن کے ہزاروں وار جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں. کہیں چھوٹا موٹا اگر ان کا وار یا کٹ لگ جاتا ہے تو دیٹ از پارٹ آف دا گیم. وہ اگر امریکہ یا یورپ کی کسی بڑی ایجنسی کو بھی لگ جاتا ہے اسرائیل کی ایجنسی کو بھی لگ جاتا ہے تو یہ جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں حالت جنگ میں تو یہ بھی ایک جنگ ہے جس میں کوئی چھپ کے وار کرتا ہے تو اس کو ہم بلنڈ کر لیتے ہیں الحمدللہ. امریکہ میں جو الیکشن ہوئے صدر ٹرمپ کے اس کے بعد امریکی میڈیا میں یہ آیا مغربی میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جو رشیا ہے وہ انٹرفیرنس کر رہا تھا وہاں پہ انتخابی عمل کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اسی طرح کچھ مغربی ممالک کے نام بھی لیے گئے کہ وہاں پہ بھی رشیا نے انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی. تو یہ اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ممالک ہیں اگر وہاں پہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اس لیول تک ایجنسیوں کی تو ہمارے ملک میں بھی سر اس طرح ہوتا ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں میڈیا کے اندر لوگ یونیورسٹیز میں لوگ یا سیاستدانوں میں لوگ محکموں میں افسران ان کو بھی ریکروٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے اپنا پرپز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. جو امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں وہ یورپ میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس میں کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کام بڑا ہوتا ہے. آپ کی ووٹنگ ہو رہی ہے جس میں سائبر ورلڈ آ جاتی ہے. ہمارے یہاں چونکہ ایک پریمیٹو طریقہ ہے وہی جو پرچیاں ہم لکھ کے انگوٹھے لگا کے ڈالتے ہیں تو اس میں اگر کوئی مس مینجمنٹ ہونی ہو یا کسی نے کوئی میل فنکشن کرنا تو اٹ ہیز ٹو بی مینول. تو اس طرح تو ایجنسیاں وہ جو امریکہ میں کرتی ہیں وہ یہاں نہیں کر سکتی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے امریکہ کی مثال دی اور روس پہ بہت الزامات ہیں لیکن کوئی ثبوت ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے 3-3.5 سال سے ڈیموکریٹس نے پوری کوشش کی کہ ریپبلکن جو ٹرمپ ہے اس کے خلاف یہ کیس بنایا جائے اور اس کو امپیچ کیا جائے کہ اس نے رشین کو اپنی سپورٹ میں یوز کیا ایجنسی کو اور کس طرح یوز کیا کہ جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو جو پبلک اوپینین کو پولز کے ذریعے یا سائبر وارفیئر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی اوپینین کو فارم کیا جاتا ہے تو اس سٹیج کے اوپر probably they suspect کہ رشین نے کافی کام کیا. لیکن جہاں تک الیکشن رزلٹ ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام ہوا. اگر ہوتا تو اس کے ثبوت ضرور مل جاتا ہے لیکن پبلک اوپینین کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی کیا جاتا ہے تھرو الیکٹرانک میڈیا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کیا جاتا ہے. ایسی ایک پراپر کمپین چلائی جاتی ہے جس پہ لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان کو
ایک خاص پارٹی یا ایک خاص پرسنالٹی کے ارد گرد ان کو اکٹھا کرایا جاتا ہے. تو یہ اس حد تک ہمارے ملک میں بھی ایجنسیاں کرتی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی ملک 100% جو ہے وہ ناکام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اچھا سر، ابھی اس وقت جو ملک کی سیکیورٹی سچویشن ہے، ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں انڈیا نے رافائل طیارے بھی منگوا لیے. اگر ہم ریجنل سیکیورٹی کی بات کریں، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی بات کریں، تو اکثر جو الزام لگاتے ہیں وہ بھی ہم انڈیا کے اوپر لگاتے ہیں. جو خلبوشن نیٹ ورک پکڑا گیا یہاں پہ جاسوسی کا، وہ بھی انڈیا کے ساتھ تھا. تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ سر کہ ہماری جو انٹرنل تھریٹ ہے وہ بھی کافی حد تک اس میں انڈیا اپنا کردار پلے کرتا ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا بلوچستان میں لوگ ہوں، ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے. اور ایکسٹرنل تھریٹ تو ویسے ہی انڈیا کے ساتھ تھی. تو یہ جو اب کرنٹ سچویشن ہے ود رافائل بھی ان کے آگے، ان کی سپینڈنگ بھی دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے امریکہ اور چین کے بعد. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کووڈ وارفیئر کا ذکر کیا کلبھوشن جادیو کا. کلبھوشن جادیو ہمارا کو جو پکڑا گیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا کارآمد تھا، بڑا فائدہ مند ہوا، بیکاز اس کی انٹروگیشن کے ذریعے ہمیں کافی بڑا نیٹ ورک کیپچر کرنے میں. اس میں جو پاکستانی ان کے موڑ سے ان کو بھی ہم نے پکڑا ہے، جو ہمسایہ ملکوں سے لوگ آ کے یہاں آپریٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے پکڑا ہے، جو لوگ ان کو سروسز فراہم کرتے ہیں ان کو بھی پکڑا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں لگ بھگ 400 سے 500 لوگوں کا نیٹ ورک ابھی تک اپریہنڈ ہو چکا ہے. اور جیسے جیسے ان کی انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن ہو رہی ہے، یہ نیٹ ورک کے جو باقی لوگ ہیں بچے ہوئے وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں. تو یہ کلبھوشن یا اس سے پہلے جو لوگ پکڑے گئے تھے سربجیت سنگھ کا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو پنجاب میں آپریٹ کر رہا تھا. کلبھوشن کی جو جتنی کنفیکشنز ہیں وہ سارے ایویڈنسز کے ساتھ ڈوزز بنا کے تمام دوست ممالک کو، اور وہ ممالک جو انڈیا کو دوست بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت پہلے شیئر کر لیا اور ان کو سارے ثبوت دیے تھے کہ یہ انڈیا کھا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چک ہیگل جب افغانستان میں آیا تھا ڈیفینس سیکرٹری آف یو ایس اے، تو اس نے بڑا اوپنلی پوڈیم پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان سے، جب ہم یہاں پہ جنگ لڑے تو ہندوستان یہاں سے پاکستان میں پراکسی وارفیئر کر رہا ہے افغانستان کی فوج. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کہہ چکے ہیں. پاکستان تو آف کورس ثبوت کے ساتھ یہ بات کہتا رہا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ ریسنٹ منتھ پچھلے 15 دنوں میں آپ کو سندھ میں بھی جو سب نیشنلسٹ کے نام سے کچھ لوگ نعرہ بازی کر آل دو دے آر ویری فار اینڈ فیو، شکارپور میں اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کیا اور ابھی سوشل میڈیا کو بہت ایکٹیولی یوز کر رہے ہیں اور نعرہ بازی جو پہلے کیا کرتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے اب پھر کر رہے ہیں. بی آر اے، بی ایل اے اور اس طرح کی جتنی ڈیفنٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان میں روح پھونکی جا رہی ہے دوبارہ سے، اور افغانستان کو بھی تجویز کیا جا رہا ہے. پاکستان اپنے افغانستان کو بھی کہتا ہے اور اس امریکہ کو اور باقی جو ملک یہاں پہ ہندوستان کو جو ہے اس کام سے باز کیا جائے. لیکن یہ کہنے سے باز نہیں ہوتے کہ ہمارے کام سے باز ہوں گے اور وہ انشاءاللہ ہم کر لیں. لیکن جہاں تک رافیل طیاروں کی بات ہے اور پاکستان کی پریشانی، تو یہ پریشانی ہمارے اتنی نہیں ہے، بیکاز جب بھی کوئی ویپن کوئی ملک ایکوائر کرتا ہے تو اس کا توڑ بھی ساتھ والے ملک کو وہی انڈسٹریز بیچ رہی ہوتی ہیں جو ایک ویپن بیچتی. تو یہ ویپن اینڈ کاؤنٹر ویپن از دا گیم جو جتنی ویسٹرن ملٹری انڈسٹریل ورلڈ ہے، یہ ان کی ایک پرانی گیم ہے جو پچھلے 70-72 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری جو موٹیویشن ہے، ہماری ٹریننگ ہے، وہ بہت اچھی ہے اور وہ ہم وقتاً فوقتاً ثابت کرتے رہتے ہیں. جب دشمن ہمیں موقع دیتا تو ان کے دانت ہم کٹے کر دیتے. ابھی تک وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو جہاز ہم نے ان کے گرائے تھے، جو سب کو یاد ہے کہ یہ ابھی نندن صاحب جس عظیمت کے ساتھ اپنے ملک میں گیا اور جو شرمندگی ان کو ہوئی وہ ابھی تک اس کو بھول نہیں پائے. تو اس کے بعد بالا کوٹ بھی جو ڈرامہ کیا وہ انٹرنیشنل آبزرور نے دیکھا، تمام ڈپلومیٹس نے، ملٹری نے، سول نے دیکھا کہ اٹ واز آل اے بلف. تو ہندوستان کو مختلف فرنٹ پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. کلبھوشن ان کو بہت بڑی شرمندگی ہے جس کو وہ لینے سے اون اپ کرنے سے گھبرا رہے. ریزن یہ ہے کہ ہی از اے سرونگ لیول آفیسر اینڈ ورکنگ ان را. اگر وہ اس کو کہتے ہیں اردو میں جو کہتے ہیں نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، تو وہ ایک ایسی صورتحال ہے. کلبھوشن کو وہ تو چاہیں گے کہ ہماری کسٹڈی میں کہیں وہ مر جائے تو اس کا مردہ ہم پہ ڈال دیں. اور پاکستان عدالتیں یا سسٹم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ ہندوستان گیا تو انہوں نے کہا جس کو آپ کونسلر ایکسیس ہم نے دی، ہندوستانی اب اسے ملنے سے گریز ہے. 3 دفعہ یہ اٹمپٹ ہوا، دے ڈونٹ میٹ ہم بیکاز اف دے ڈو دیٹ وہ اس کے لیے پولیٹیکل ایشو بنے گا، انٹیلیجنس ایشو بنے گا اور ان کی اپنی ایجنسیاں
ان کی اپنی فورسز اپنی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے. تو دیر ان کیش 22. تو اس طرح کا ہے. بہرحال میں جب آپ نے رافیل کیرو کی بات کی تھی تو رافیل جب ہندوستان نے لیے تو ہم بھی آف گارڈ نہیں ہیں. ہم اس کے کاؤنٹر کے لیے آلریڈی تیار ہیں اور جو کچھ ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے اور ہم کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا.